السلام علیکم دوستو۔ چین کے شمالی علاقے میں ایک وسیع و عریض صحرا واقع ہے جسے صحرائے گوبی کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ منگولیا میں بھی شامل ہے۔ زمانہ قدیم میں اس صحرا میں وحشی اور جنگجو قبائل آباد تھے۔ صحرا کی سختی سے یہ قبائل بہت سخت مزاج ہو گئے تھے۔ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنا انہیں مرغوب تھا۔ چین کی تاریخی خطائی سلطنت کے حکمرانوں نے دیوار چین قائم کر کے انہیں صحرا تک محدود کر دیا تھا۔ قبائلی طرز زندگی میں مرکزیت نہیں ہوتی بلکہ طاقت ہی اصل سرچشمہ ہوتی ہے۔ صحرائے گوبی میں منگول قبیلہ سب سے طاقتور تھا۔ 1154 میں اس قبیلے کے سردار کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ جوان ہو کر تموجن نے منگول قبیلے کے تمام دشمنوں کو شکست دے دی اور ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد گوبی اور منگولیا کے آوارہ قبائل کو ایک جھنڈے تلے منظم کرتے ہوئے ان سب کا سردار بن گیا۔ صحرائے گوبی میں واحد علاقہ جو کچھ سرسبز اور شہری بود و باش لیے ہوئے تھا وہ کراکرم کے نام سے مشہور تھا۔ تموجن نے تمام قبائل جن میں منگول، ایغور وغیرہ شامل تھے ان کی سربراہی اور مرکزیت کا اعلان کرتے ہوئے کراکرم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ چنگیز خان کو علم تھا کہ سرکش منگول صرف اس صورت میں قابو آ سکتے ہیں جب انہیں جنگ و جدل میں مصروف رکھا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر انہیں فارغ چھوڑ دیا گیا تو وہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ ہوس مال و زر کے تحت چنگیز خان نے منگولیا کی حدود سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا پہلا شکار پڑوس میں واقع چین کی خطائی سلطنت بنی۔ کئی سال کی خون ریزی کے بعد چین کا شہنشاہ دائی دانگ دارالحکومت بیجنگ چھوڑ کر فرار ہو گیا اور چین کا وسیع و عریض ملک چنگیز خان کی مملکت میں شامل ہو گیا۔ چین کی فتح کے بعد سلطنت کراکرم کی سرحدیں خوارزم کے مسلمان علاقوں کو چھونے لگی تھیں۔ ملک گیری کی ہوس چنگیز خان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف وہ منگول قبائل کو مسلسل جنگ و جدل میں بھی مصروف رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اب اس کی نگاہیں سلطنت خوارزم کے علاقوں کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ خوارزم کے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند اس وقت عالم اسلام کی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھے۔ علم و ہنر میں یکتا افراد دنیا بھر سے ان علاقوں میں اپنے فن کی داد حاصل کرنے آتے تھے۔ تجارت کا مرکز ہونے کے سبب ماورا نہر کے یہ شہر مال و دولت کی فراوانی رکھتے تھے۔ چنگیز خان نے اسی مال و دولت اور ہوس اقتدار کے تحت ان سرسبز و شاداب شہروں کو برباد کر دیا۔ سن 1218 میں سلطنت کراکرم اور سلطنت خوارزم کے درمیان آزادانہ تجارت اور آمد و رفت کا معاہدہ طے پایا۔ چنگیز خان مسلم علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان شہروں کے محل وقوع اور جغرافیائی حالات سے مکمل آگاہی چاہتا تھا۔ چنگیز خان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جاسوسوں کے ذریعے ان علاقوں سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کر لی جائے جن پر حملہ آور ہونا مقصود ہوتا۔ تجارت کے معاہدے کے تحت تاجروں کے روپ میں منگول جاسوس سلطنت خوارزم میں پھیل گئے اور سلطنت کے جغرافیائی حالات کے بارے میں معلومات کراکرم پہنچانے لگے۔ اس ساری داستان میں سب سے المناک پہلو خلیفہ بغداد ناصر الدین کا شرمناک کردار ہے۔ اس کی دعوت پر چنگیز خان عالم اسلام پر فوری حملہ آور ہو گیا، ورنہ شاید عالم اسلام کو چند اشرے اس بربادی سے بچنے کے لیے مل جاتے۔ ہوا کچھ یوں کہ خوارزم شاہ سلطان علاء الدین کا خلیفہ ناصر کو اپنی اطاعت کا پیغام دینا اس بات کا غماز تھا کہ وہ خلیفہ ناصر کی اطاعت سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب خلیفہ بغداد کو براہ راست خوارزم شاہ سے خطرہ لاحق تھا۔ چنگیز خان کا خوارزم شاہ سے معاہدہ دوستی بھی خلیفہ ناصر الدین کے لیے باعث پریشانی تھا۔ دوسری طرف خلیفہ کا زبردست جاسوسی نظام اسے بتا رہا تھا کہ حقیقت میں چنگیز خان کا معاہدہ دوستی اور تجارت ایک فریب ہے اور اصل میں چنگیز خان کی نظریں سلطنت خوارزم کے شہر پر ہیں۔ خلیفہ ناصر الدین کے جاسوسوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر چنگیز خان کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ خوارزم پر حملہ کرنے کی صورت میں خلافت بغداد غیر جانبدار رہے گی تو وہ خوارزم پر فوراً حملہ کر دے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی
کہ چنگیز خان کو مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں عالم اسلام کی طرف سے مشترکہ مزاحمت کا شدید خوف لاحق تھا۔ اس پس منظر میں خلیفہ بغداد ناصر الدین نے وہ قدم اٹھایا جو اس کے منصب کے شایان شان ہرگز نہ تھا۔ خوارزم کے سلطان سے لاکھ خطرہ سہی، مگر وہ بہرحال مسلمان حکمران تھا اور اس سے معاملات گفت و شنید سے حل کرنا بہتر تھا۔ مگر خلیفہ بغداد نے قراقرم ایک سفارتی وفد روانہ کیا اور ایک خفیہ پیغام چنگیز خان کو بھجوایا کہ اگر وہ خوارزم پر حملہ آور ہوگا تو بغداد کی خلافت اس زمن میں غیر جانبدار رہے گی۔ یعنی خلیفہ نے چنگیز خان کو عالم اسلام پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ بغداد کی خلافت جو عالم اسلام کا سیاسی مرکز ہے اس سلسلے میں خاموش رہے گی۔ یہ سفارتکاری بڑے ڈرامائی انداز میں کی گئی، چونکہ بغداد کی ایلچی کو قراقرم کے لیے خوارزم کے علاقے سے گزرنا تھا، اس لیے خلیفہ کا خفیہ خط جو سلطنت خوارزم کے لیے موت کا پیغام تھا اسے چھپانا ممکن نہ تھا۔ خوارزم کے حکام ویسے ہی بغداد والوں سے مشکوک تھے۔ اس خفیہ پیغام کو پوشیدہ رکھنے کے لیے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا گیا۔ قاصد کے سر کو مونڈ دیا گیا اور گنجے سر پر سوئی کو گرم کر کے خلیفہ کا پیغام لکھوایا گیا۔ پیغام کے ساتھ خلیفہ کی مہر کو بھی انگارہ کر کے ثبت کر دیا گیا۔ اس تحریر کو کسی خاص تیل سے چھپا دیا گیا۔ جب قاصد کے بال اچھی طرح بڑھ گئے تو اسے قراقرم روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح تاریخ کا یہ خفیہ ترین پیغام چنگیز خان کو پہنچ گیا۔ ادھر خلیفہ بغداد سازشوں میں مصروف عمل تھا، ادھر خوارزم شاہ کی حماقت نے اس سے وہ کام کروایا جس نے عالم اسلام کے وسیع رقبے پر تباہ و بربادی کی داستانیں رقم کر دیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ تجارتی معاہدے کے تحت قراقرم اور خوارزم کے درمیان تجارتی قافلوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ادھر اور گنج کے دربار میں خوارزم شاہ کو متواتر خبریں مل رہی تھیں کہ تجارتی قافلوں کی آڑ میں منگول جاسوس بھی مملکت خوارزم میں اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اسی دوران خوارزم کے سرحدی علاقے اترار کے حاکم ینال خان نے قراقرم سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کو جاسوسی کے الزام میں روک لیا۔ اس قافلے میں اکثریت بخارا کے تاجروں کی تھی، یعنی یہ قافلہ خوارزم کے رہائشی افراد کا تھا اور قراقرم سے واپس آ رہا تھا۔ حاکم اترار نے اور گنج میں خوارزم شاہ کو اطلاع دی۔ خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ قافلہ کو گرفتار کر لیا جائے اور جاسوسی کے الزام کی تحقیقات کی جائیں۔ حاکم اترار ینال خان خوارزم شاہ کا رشتہ دار تھا، کچھ اس وجہ سے اور کچھ قافلے میں موجود مال و متاع کے لالچ میں ینال خان نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قافلے والوں کو قتل کر دیا اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنا سفارتی وفد خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔ اپنے خط میں چنگیز خان نے سخت احتجاج کرتے ہوئے حاکم اترار ینال خان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں جنگ کی کھلی دھمکی دی۔ یہ دھمکی سن کر خوارزم شاہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مقتول تاجروں کی اکثریت خوارزم کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ چنگیز خان کا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر جاسوسی کا الزام غلط نہیں تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ نے فہم و فراست سے معاملہ نمٹانے کے بجائے غصے میں آ کر چنگیز خان کے قاصد کو قتل کروا دیا اور قاصد کے ساتھیوں کی داڑیاں مونڈ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ قاصد کا قتل بین الاقوامی اصولوں کے تحت حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ قراقرم اور خوارزم اس وقت حالت امن میں تھے، ایسے میں قاصد کو قتل کر کے خوارزم شاہ نے وہ بھیانک غلطی کی جس کا خمیازہ عالم اسلام کو 1 کروڑ مسلمانوں کی قربانی دے کر بھگتنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں خوارزم کی سلطنت ہی برباد ہو گئی اور تاریخ میں قصہ پارینہ بن گئی۔ چنگیزی وفد شکستہ حالت میں واپس پہنچا اور جب اس نے قاصد کے قتل کی اطلاع چنگیز خان کو دی تو چنگیز خان غصے سے کانپ اٹھا۔ تاریخ جہاں کشائی کا مصنف عطاء الملک الجمینی لکھتا ہے، چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور پھر منگول عقائد کے حساب سے مقدس پہاڑی پر چڑھ گیا اور اپنے فرضی معبود کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے 3 دن اور رات اسی طرح گزارے
اور پھر نیچے آ کر اعلان کیا کہ جس طرح آسمان پر 2 سورج نہیں چمک سکتے، اسی طرح زمین پر بھی 2 شہنشاہ نہیں ہو سکتے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو فوراً پیغام بھیجا، تم نے جنگ کو پسند کیا ہے، اب جو ہوگا سو ہوگا، اور کیا ہوگا یہ خدا کو معلوم ہے۔ اس طرح عالم اسلام پر منگولوں کی جلگار کا آغاز ہو گیا، اور ایک قاصد کے قتل کا بدلہ چنگیز خان نے 1 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر کے لیا۔ منگولوں کی عالم اسلام پر کی جانے والی یہ جلگار تقریباً 12 سالوں پر محیط ہے۔ چند ایک کے سوا عالم اسلام کے تقریباً تمام بڑے شہر اس کی لپیٹ میں آئے۔ مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے گئے۔ 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان کام میں آئے۔ بڑے بڑے عالم دین، مجدد، محدث اور مختلف فنون کے ماہر اسی سیلاب بلاخیز کی رو میں بہہ گئے۔ عالم اسلام کا آدھی سے زیادہ رقبہ اس سے متاثر ہوا۔ اتنی بڑی تباہی روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سن 1219 میں چنگیز خان نے اپنی فوج کو منظم کرنے کا حکم دیا اور ایک لشکر جرار کے ساتھ خوارزم کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مورخین نے چنگیزی لشکر کی تعداد 7 سے 8 لاکھ تک بیان کی ہے۔ طبقات ناصری میں 7 لاکھ جبکہ حافظ ابن کثیر نے 8 لاکھ لکھی ہے۔ خوارزم کی سرحدوں کے قریب پہنچ کر چنگیز خان نے ایک لشکر اپنے بیٹے جوجی خان کی سربراہی میں خوارزم کے روایتی راستے سے بھیج دیا اور خود اس عظیم لشکر کو لے کر غیر روایتی اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ خوارزم شاہ کا جاسوسی کا نظام ناقص نکلا اور وہ جوجی خان کے لشکر کو چنگیز خان کا لشکر سمجھ کر چنگیز خان کی عسکری چال کا شکار ہو گیا۔ دریائے سیوں کے پار سطح مرتفع پامیر، جو آج کل چین کا مسلم اکثریتی صوبہ سنکیانگ یا کاشگر کہلاتا ہے، خوارزم شاہ اور جوجی کا ٹکراؤ ہو گیا۔ خوارزم شاہ کا لشکر 4 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جوجی خان کے پاس اصل لشکر کا صرف اراول دستہ تھا۔ راستے میں جوجی خان کے ساتھ چنگیز خان کا مشہور سالار نویان بھی شامل ہو گیا، مگر پھر بھی تعداد کے حساب سے تاتاری اب بھی خوارزمیوں سے بہت کم تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان اپنا اصل لشکر لے کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے خوارزم کے وسط کی طرف محو سفر تھا۔ چنگیز خان کا منصوبہ خوارزم شاہ کو سرحدی علاقوں میں الجھا کر کمزور کرنا اور پھر اچانک آندھی طوفان کی طرح خوارزم کے وسطی شہر بخارا پر قبضہ کرنا تھا۔ بخارا کی فتح کے بعد اس نے اپنی مہم کو آگے بڑھانا تھا۔ کاشگر کے میدان میں جوجی خان اور خوارزم شاہ میں معرکہ لڑا گیا۔ اس معرکے سے پہلے جلال الدین خوارزم شاہ، جو اس وقت شہزادہ تھا، اس کی سربراہی میں تاتاریوں سے خوارزمیوں کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس میں خوارزمیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا۔ بہرحال یہ معرکہ خوارزم شاہ کے حق میں بہت برا ثابت ہوا۔ منگول اس لڑائی میں بڑی بے جگری سے لڑے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ منگول حملہ آور خوارزم شاہ سے صرف 100 گز فاصلے پر رہ گئے، مگر جلال الدین ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے والد کو بچا کر پیچھے لے آیا۔ کاشگر کی لڑائی 3 دن جاری رہی اور پھر جوجی خان چنگیز خان کی منصوبہ بندی کے تحت پیچھے ہٹ گیا۔ خوارزم شاہ نے اسے منگولوں کی شکست سے تعبیر کیا اور اعلان فتح کر دیا، مگر اس 3 روزہ جنگ میں خوارزم شاہ کے دل و دماغ میں منگولوں کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ منگولوں کے خوفناک انداز اور لڑنے کے بے خوف اور نڈر طریقہ کار نے خوارزمیوں کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ انہیں کوئی ماورائی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ کاشگر سے پیچھے ہٹتے ہی چنگیز خان کا ایک تازہ دم لشکر جوجی خان کے پاس پہنچ گیا اور چنگیز خان نے جوجی کو سرحدی علاقے فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ جوجی خان سرحدی قلعے فتح کرتا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہوا کوکند پر حملہ آور ہو گیا۔ کوکند خوارزم کا عظیم الشان شہر تھا۔ اس کا حاکم تیمور ملک تھا، جس نے بڑی بے جگری اور دلیری سے کوکند کا دفاع کیا، مگر تقدیر کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکتا ہے۔ دوسری طرف منگول سالار نویان لشکر سے علیحدہ ہو کر سمرقند کے تاریخی شہر کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ ادھر چنگیز خان مرکزی لشکر کے ساتھ بخارا کے عظیم الشان شہر کی طرف بڑھا۔ بخارا، سمرقند، کوکند
اطرار غرض ہر طرف سے منگول جلغار کی خبریں خوارزم شاہ تک پہنچنے لگیں۔ منگولوں سے مرعوب خوارزم شاہ گھبرا گیا اور ایک کے بعد دوسرے شہر سے فرار ہونے لگا۔ اس نے بجائے ایک جگہ روک کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے اپنے لشکر کو سلطنت کے مرکزی شہروں کے دفاع کے لیے پھیلا دیا۔ خوارزم شاہ کا یہ اقدام تباہ کن ثابت ہوا اور خوارزمی ہر محاذ پر شکست کھانے لگے۔ اب خوارزم شاہ کی تلاش میں منگول لشکر اس کا پیچھا کرنے لگا، مگر خوارزم شاہ نے براہ راست مقابلے سے گریز کیا۔ چنگیز خان کی برق رفتاری کے سبب سال بھر میں خوارزم کی سلطنت کی اکثر علاقے منگولوں کے زیر تسلط آ گئے۔ سمرقند اور بخارا میں منگولوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، کھوپڑیوں کے مینار قائم کیے گئے۔ کوکند اور اترار کا حال بھی یہی ہوا۔ حاکم اترار جنال خان، جس نے چنگیزی قافلے کو قتل کیا تھا، اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے حوالے کر دیا گیا، جسے بعد میں عبرتناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ خوارزم شاہ کا تمام خزانہ منگولوں کے قبضے میں آ گیا۔ سب سے بڑھ کر حرم سرا کی خواتین بھی منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ سب سے برا حشر دارالحکومت اور گنج کا ہوا۔ منگولوں نے دریا کا رخ موڑ کر پورا شہر غرق کر دیا۔ منگول خوارزم شاہ کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ دوستو، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس ویڈیو کا اگلا حصہ میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔